یہ ملاقات ان کی ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ سرد مہری آ رہی ہے۔ چین پاکستان کا ایک پرانا اور گہرا دوست ہے اور یہ لوگ آئرن کلیڈ برادرز بھی کہلاتے ہیں۔ چین انڈیا کی طرف بڑھتا ہے تو چین کو بھی انڈیا سے اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان چین کی ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے، اکنامک انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ بیک ٹو بیک انڈیا سے پاکستان پہنچے ہیں۔ انڈیا میں بھی ان کی ایک بڑی اسٹریٹجک نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے۔ پہلے انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ، پھر اس کے بعد اجیت دوول جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، ان کے ساتھ، اور اسی دوران ایک غیر متوقع طور پر انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ملاقات ان کی ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے جب انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ سرد مہری آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب اس کو ایک موقع دونوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا اور چین کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔ چین کے لیے یہ ایک عنصر ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ امریکہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف، تو کیوں نہ چین انڈیا کو سافٹ کرے اپنے بارے میں اور ساتھ ساتھ مارکیٹس بھی کھولے۔ اور اس کا فوری ایک رد عمل یہ آیا ہے، یعنی جو چند دنوں میں آیا ہے، کہ چین نے انڈیا کو 3 خصوصی برآمدات کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک فرٹیلائزرز، دوسرا ریئر ارتھ منرلز، اور تیسرا ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک انڈیا اور چین کے تعلقات میں ایک مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت کے اس ملاقات کے بعد چین کے وزیر خارجہ وانگ یی فوراً ہی پاکستان آئے ہیں، جہاں پہ بھی وہ آج سے لے کر یعنی 20 اگست سے لے کر 22 اگست تک قیام کریں گے، جس میں وہ چین اور پاکستان کے فارن منسٹرز کے جو اسٹریٹجک ڈائیلاگز ہیں، جو اس کا 6واں اجلاس ہے، ہر سالانہ اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں وہ شرکت کریں گے، پاکستان میں قیام کریں گے۔ اور ظاہر ہے پاکستان سے ان کے بہت سارے گہرے تعلقات ہیں چین کے۔ تو حال ہی میں جنگ میں چین نے بہت مدد کی پاکستان کی، جو کہ عملی طور پہ جنگ میں مدد نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ چین کا وہ انفراسٹرکچر جو کہ جہازوں کی صورت میں، میزائلز کی صورت میں، PL-15 کی صورت میں، اور پھر جو سیٹلائٹس کی جو مدد تھی، جس کے ذریعے پورا کا پورا ایک ملٹی ڈومین اور ایک ڈیفرنٹ سسٹم بنایا گیا تھا انڈیا کے جہازوں کو گرانے کا، وہ چین ہی کی مدد تھی۔ لیکن یہ ایسی مدد ہے جو چین نے اس جنگ سے پہلے ہی دی ہوئی تھی، لہٰذا ہم اس کو براہ راست چین کی اس جنگ میں پاکستان کی مدد نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ چین پاکستان کا ایک پرانا اور گہرا دوست ہے، اور یہ لوگ آئرن کلیڈ برادرز بھی کہلاتے ہیں، اور ان کے ہمالیہ سے زیادہ بلند دوستی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی دوستی ہے۔ تو ان تمام ڈائیلاگس کے پس منظر میں چین کے وزیر خارجہ کا یہاں پہ آنا بظاہر ایک بہت اچھی پیش رفت سمجھی جاتی ہے، اور ایک لحاظ سے انڈیا کے فوراً بعد وہ پاکستان آئے ہیں، جو کہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اتفاق ہو رہا ہے کہ وہ ہائفینیٹ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کو چین اپنے خارجی تعلقات میں، بلکہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی۔ تو لہٰذا جب چین کے وزیر خارجہ اب یہاں پر آ رہے ہیں، تو چین کی نظر میں اور پاکستان کی نظر میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پر دونوں کو کنسرن ہو سکتا ہے، یعنی تشویش ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ پاکستان یہ محسوس کرے گا اور کرتا ہے کہ اگر چین کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کا وہ جو خصوصی لاڈلے بچے والا جو رول ہے وہ کیا برقرار رہے گا، یعنی ایک ہی دوست اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں، اور بڑا مضبوط دوست، جہاں پہ اس کو ایک سی پیک کی انویسٹمنٹس بھی ہیں، گوادر کی پورٹ بھی چین کے تقریباً استعمال میں ہے، ابھی تک یہ فوجی نوعیت کی پورٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو سویلین اور ٹریڈ جو ریلیٹڈ اکنامک یوز جو ہے وہ چین کے استعمال میں ضرور ہے۔ تو اس حالت میں پاکستان جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ جب ہم اتنے چین کے قریب ہیں تو انڈیا سے دوستی اس کے فائدے میں ہے یا نہیں۔ تو اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، چین کا لیوریج بڑھے گا انڈیا کے اوپر، تو پاکستان انڈیا کے ساتھ جو تعلقات میں کشیدگی ہے اس میں چین ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، دونوں ملکوں کو بٹھا سکتا ہے اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکتا ہے جس میں دونوں جنگی تیاریوں کی بجائے تجارتی تیاریاں کریں۔ تو ایک تو یہ امکان ہے۔ دوسری یہ کہ ظاہر ہے پاکستان کا جو کشمیر کا ایشو ہے، اس میں جو ایسکیلیشن ہے ہر وقت رہتی ہے، ایک یعنی شدت جو رہتی ہے سرحدوں پر یا لائن آف کنٹرول پہ، اس میں کمی لانے میں چین مدد کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے انڈیا کو بھی
یہ ایک اچھا رہے گا اس کے لیے کہ وہ ان جو سرحدی معاملات ہیں ان میں جو شدت ہے اس میں کمی آئے، تاکہ پاکستان کی طرف سے جو اس کو خطرہ ہے شدت پسندوں کے حملوں کا وہ بھی رک سکے، اور اس میں چین دونوں طرف ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر چین انڈیا کی طرف بڑھتا ہے تو چین کو بھی انڈیا سے اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو سافٹ بنائے، یعنی اس کو امریکہ کے ساتھ مل کے ایک جنگی تیاریوں میں مصروف کسی اتحاد کا رکن بننے سے روکے، یا اگر وہ بن بھی جائے تو کم از کم عملی طور پہ وہ کسی جنگ میں حصہ نہ لے۔ دوسرے یہ کہ چین دیکھے گا کہ انڈیا میں بڑی اپرچونٹیز ہیں، انڈیا میں مارکیٹ ایک بڑی ہے، جہاں پہ اب ظاہر ہے امریکہ سے تعلقات دیکھتے ہوئے ہر ملک چاہ رہا ہے کہ اپنی وہ تجارت جو ڈائیورسیفائی کرے، تو اس ڈائیورسیفائی کرنے میں چین کے لیے بھی ایک انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور وہ وہاں پہ چاہے گا کہ اس کے مال بکے، اور ساتھ ساتھ انڈیا بھی چاہے گا کہ چین میں اس کو سرمایہ آئے، اور ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹس جو ہے انڈیا میں بھی کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کی چین میں ایک مارکیٹ بنتی ہے۔ تو انڈیا اور چین دونوں کم از کم اس لحاظ سے ایک دوسرے کے ہم پلہ بنتے کہ دونوں میں اکنامک اپرچونٹیز بہت ہے، انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بہت ہے، کنزمپشن کی مارکیٹ بہت ہے، یعنی کہ دونوں اپنی اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے چین کے پاس زیادہ بہتر اور اچھی پروڈکٹس ہیں جو وہ انڈیا کو بیچے گا اور وہاں پہ فروخت کرے گا ان کے کنزیومرز کے لیے۔ پاکستان کے پاس اکنامک اپرچونٹیز جو ہیں صرف اتنی ہیں کہ چین اپنی اسٹریٹجک ضرورت کے لیے پاکستان میں جو چین سرمایہ کاری کر رہا ہے سی پیک کے نام پہ، اس میں اس کو کوئی اکنامک فائدہ زیادہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی تک وہ اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں، وہ کنزیومرز کلاس ہی نہیں ہے، وہ مڈل کلاس ہی نہیں ہے جو بہت زیادہ چین کا مال خرید سکے۔ وہ صرف سستا مال خرید سکتی ہے، مہنگا مال نہیں خرید سکتی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک وہیکلز جو ہے وہ پاکستان میں کتنی بکی ہیں چین کی ابھی تک، تو بہت زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں بڑھ جائے، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، پاکستان کی مارکیٹ کم ہے۔ تو پاکستان میں جو سرمایہ کاری چین کی جو ہے وہ دراصل اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاکستان کے ذریعے چین ایک ایسا روٹ دیکھ رہا ہے سمندر میں، یعنی بحیرہ عرب یا بحیرہ ہند میں جانے کے لیے، کہ جس کے ذریعے وہ براہ راست کسی بھی امریکہ سے جنگ کی صورت میں جو ملاکا کی اسٹریٹ ہے یا چین کا جو چائنا سی جو ہے وہاں پہ اگر جنگ چھڑتی ہے اور چائنا کے رستے بند ہو جاتے ہیں سمندری رستے، تو چین کا جو رستہ بنتا ہے دوسرا آلٹرنیٹ رستہ، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے ذریعے بنتا ہے۔ تو پاکستان چین کی ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے، اکنامک انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے، جبکہ انڈیا کی اکنامک انویسٹمنٹ اپرچونٹی یا ٹریڈ ریلیشنز میں بڑے دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ چین کے لیے ایک کنسرن جو اس نے ابھی تک جس کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر ہے حکومتیں اپنی سطح پر یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے اس طرح قریب آ رہا ہے جس طرح کہ سرد جنگ میں پہلے ہوتا تھا، اور ماضی کا تجربہ چین کو یا کسی بھی ملک کو یہ بتاتا ہے کہ جب پاکستان امریکہ کے قریب جاتا ہے تو امریکہ کا ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ تم چین کے خلاف ہمارے لیے کام کرو، اور خطے میں جو ہمارے مفادات ہیں جس میں افغانستان بھی ہے، جس میں انڈیا مخالف بھی ہو سکتا ہے، جس میں ایران مخالف بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان کا جو تاریخی کردار یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی امریکہ کے قریب گیا ہے تو خطے میں اس نے امریکہ کے ایک پولیس مین کا کردار ادا کیا ہے۔ تو اب یہ تشویش چین کے لیے بھی بڑھے گی، یہی تشویش افغانستان میں بھی ہے، اور ابھی پاکستان نے حال ہی میں ان افغان رہنماؤں کا اجلاس کروایا ہے جو افغانستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی موجودہ حکومت طالبان کی جو ہے اس کو تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اچھے مثبت اشارے نہیں ہیں، یہ دوبارہ سے پاکستان کی جانب سے ایک افغانستان میں استحکام کم کرنے کی یعنی انسٹیبلٹی کی ایک کوشش نظر آ رہی، جس کو نہ چین مثبت نگاہ سے دیکھے گا، نہ افغانستان مثبت نگاہ سے دیکھے گا، نہ ہی ایران مثبت نگاہ سے دیکھے گا۔ تو یہ سب چیزیں پاکستان کی یہ جو کردار ہے، یعنی افغانستان میں ایک تبدیلی کی لیے کانفرنس کروانا ایسے رہنماؤں کی جو طالبان مخالف ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ایک امریکہ کا بھی ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، یا امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے امریکہ کے اسی طرح ہی ایک ایجنٹ کا رول پلے کرتا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں چین کے وزیر خارجہ کا یہاں پر آنا جو ہے اس میں بہت سارے معاملات میں جہاں پہ سی پیک کو ریویو کریں گے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں رکاوٹیں بھی ہیں۔ اس دوران پاکستان میں سب سے جو اہم ایک موڑ آیا تھا جب چینی انجینئرز پہ حملے ہوئے ہیں، خودکش حملے بھی ہوئے، تو پاکستان میں چین کے ایک سفارتکار نے پبلک میں یعنی پریس میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ چینی انجینئرز کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے۔
جبکہ اس سے پہلے چین نے اگر کوئی شکایت بھی ہوتی تھی تو ہمیشہ اندرون خانہ ہی وہ کرتا تھا. تو پاکستان کے اس وقت کی جو وزارت خارجہ کی جو ایک ترجمان تھیں انہوں نے چین کی مذمت کی تھی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر پاکستان میں بھی ایک چین کے خلاف ایک بات چل رہی ہے اور چین میں بھی ایک تشویش بڑھ رہی ہے پاکستان کے کردار کے بارے میں کہ یہ اپنی گورننس کو، اپنی رول آف لا کو، پولیسنگ کو بہتر کیوں نہیں کر رہا، اپنے سیاسی معاملات بلوچستان میں جو خاص طور پہ ہیں. اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خود پاکستانی فوج اور ان کے لیویز جو ہیں پیراملٹری فورسز ان پر بھی حملے ہوئے ہیں. تو پاکستان اس بارے میں مؤثر کارروائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پاکستان کر تو رہا ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. جو ظاہر ہے پاکستان جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس دوران ان کو وہ انڈیا پر یا افغانستان پر ڈال دیتا ہے، لیکن اس سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ پاکستان ایک ناکام ہو رہا ہے اپنے ملک میں اپنی رٹ قائم کرنے میں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چین کی طرف سے جو وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جو ان کی ساری ملاقاتیں ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے. اور یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے اپنے پرانے تعلقات کو اور ریویو کرنے کے لیے، بہتری لانے کے لیے ہوتا ہے. تو امکان یہ کہ فی الحال اس میں مثبت تبدیلیاں ہی آئیں گی، پیش رفت ہی ہوگی. اور چین کا ایک اور بھی ایک آئیڈیا ہے جو زیر بحث ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں ایک بڑا سمجھے کہ میڈیکل سٹی قائم کیا جائے $1 ارب کی سرمایہ کاری سے. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا جو سمجھے کہ ڈاؤن اسٹریم اینڈ اپ اسٹریم انڈسٹریز کریٹ کرے گا پاکستان میں. یعنی طب سے ریلیٹڈ، میڈیسن سے ریلیٹڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی بنیں گی، نئی ٹیکنالوجیز صحت کے معاملے میں آ سکتی ہے، AI کی جو ٹیکنالوجی وہ آ سکتی ہے صحت کے معاملے میں یعنی میڈیسن میں. اور بڑی انٹلیکچول لیول کی جو اکیڈیمک لیول کی جو ہے ایک ہائی کلاس کی ایک میڈیکل کالج بھی بنے گا، ہاسپٹل بھی بنے گا، اور طب سے ریلیٹڈ سارا جو ایک انفراسٹرکچر ہے وہ بنے گا. اور اس کے لیے جگہ کا جو انتخاب پروپوز کیا گیا ہے، یعنی پروپوزل کی حد تک جو انتخاب ہے وہ ٹھٹھا کے قریب ہے. تو یہ بڑا ایک ہب بنے گا ایک میڈیکل ایجوکیشن اینڈ اکیڈیمکس کا، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی تمام میڈیکل طالب علموں کو بھی اور پوری میڈیکل اکیڈیمکس کو بھی. کیونکہ ایک بہت بڑا ہب جب بنتا ہے تو اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جس طرح آغا خان میڈیکل کالج کی وجہ سے باقی میڈیکل کالج کے بھی سٹینڈرڈز اونچے ہوئے، انٹری ٹیسٹ سسٹم بنا ہے، اکیڈیمک سلیبس میں تبدیلی آئی ہے، ایگزامینیشن کے سسٹم میں تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ اگر یہ ہب بنتا ہے پاکستان میں، ایک میڈیکل سٹی بنتا ہے، تو اس سے بھی پاکستان کا مستقبل جو ہوگا وہ میڈیکل ایجوکیشن اور پریکٹس میں بہت تبدیلیاں لا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو پاکستان، انڈیا، امریکہ اور اب یہ چین، یعنی بلکہ پرانے دوست چین، یہ ایک ایسی ایکویشن میں آ رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کو چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ امریکہ سے تعلقات میں گرم جوشی پیدا کرنی ہے اور جو بھی تعاون ہو سکتا ہے کرنی، لیکن کسی کو دوسرے کی قیمت پر نہیں کرنا ہے. یہ مشکل کام بھی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اس نے کئی کشتیوں میں ایک ہی وقت میں سوار ہونے کی کوشش کی ہے. کبھی کامیابی بھی ہوئی ہے اور کبھی وہ ڈوبے بھی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے. میرے اس تبصرے پر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی تنقید یا کوئی توصیف کرنا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور لکھیے گا اور اپنے مشورے بھی دیجیے. اور دیکھیے کیا ہم اور بھی جو میرے آئیڈیاز ہیں یہ میں پڑھ کے اس کے بعد سوچ کے پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر آپ اس بارے میں مجھ سے بہتر بھی آئیڈیاز دے سکتے ہیں تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.